اچھا سر، آپ کی بہت بڑی محنت ہے، آپ دن رات محنت کر رہے ہیں، سریکی خطے کے لیے کام کر رہے ہیں، سریکستان نوجوان تحریک کا بھی آپ نے آغاز کیا، اس سے پہلے بھی آپ اسٹوڈنٹ کی ایک تحریک میں بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، یہ بہت سے سوالات آپ سے جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے آپ سے کہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ یہ سریکستان نوجوان تحریک بنائیں، اور کیا سریکی خطے کو آپ کس طریقے سے اس محرومیوں سے نکالیں گے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین کو آپ اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا گاؤں کہاں کا ہے، آپ کی رہائش کہاں پہ ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی بہت مہربانی آپ کی، پروگرام تو سریکی میں تھا لیکن آپ نے اردو میں کر دیا تو ٹھیک ہے۔ آپ کے یہاں لئیے میں آیا ہوں تو لئیے کے دوستوں نے، کوٹ سلطان کے دوستوں نے کل 6 مارچ کے حوالے سے جو پروگرام تھا اس میں بڑا میرا استقبال کیا، ویلکم کیا اور عزت افزائی کی، اور بہت بڑا پروگرام کیا پریس کلب کوٹ اسلامی لئیے نے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی میرا تعلق کبیر والا سے ہے، سرائے سدو سے، میں پیدا وہاں ہوا اور میری میٹرک تک تعلیم بھی ادھر کی ہے، ایف اے تک۔ پھر میں ایمرسن کالج، سرائے سدو یہ کس جگہ پہ واقع ہے؟ یہ کبیر والا اور شور کوٹ کے درمیان کوٹ باگڑ ہے۔ ہاں اچھا، اس کے ساتھ کبیر والا سے آپ کو ڈسٹرکٹ کبیر والا لگتا ہے؟ نہیں، ڈسٹرکٹ خانے والے، تحصیل کبیر والا، تحصیل کبیر والا تحصیل ہے جی۔ گاؤں جو ہے شہر جو ہمارا وہ سرائے سدو کے ساتھ ہم دیہات میں۔ تو میں نے وہاں پہ پرائمری کی تعلیم ہمارا چک ہے منظر آباد، اس میں حاصل کی، پھر میٹرک ایف اے ہم نے ادھر سے کی سرائے سدو سے، پھر میں نے گریجویشن ایمرسن کالج بوسٹن روڈ ملتان سے کی، اور میں نے ایم اے بھی وہیں سے کیا، اور میں اللہ کا شکر ہے میٹرک سے ایم اے تک میں نے ہائی فرسٹ ڈویژن لی۔ اور ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی، جو اسٹوڈنٹ لائف تھی، اس اسٹوڈنٹ لائف میں تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز؟ ہاں، یہ قدرتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر بندے کو یہ نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھیں، میں قدرتی طور پہ مجھے شروع سے شوق تھا، جب میں میٹرک میں تھا تو میں ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ حصہ لیتا تھا۔ تو جب میں ایمرسن کالج میں آیا، بوسٹن کالج ملتان میں، تو وہاں پہ تو میں پی ایس ایف پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اسٹوڈنٹ کی تنظیم، اس میں شامل ہوا، اور میں نے وہاں بہت کام کیا، حتیٰ کہ میں گریجویشن میں میں نے اتنا نام بنا لیا تھا کام کی وجہ سے کہ ریلیاں میں نکلواتا تھا، وہاں پہ پروگرام میں کرواتا تھا، ملتان کی چاکنگ میں کرواتا تھا، اور احتجاجی مظاہرے، خبریں، یہ سارا کام میرے بنیادی طور پہ میری فطرت میں شامل تھا۔ تو میں یہ کرتا تھا کیونکہ اندر ایک جنون تھا۔ تو گریجویشن میں بھی میں نے تقریباً اسٹوڈنٹ لائف میں پورے ملک میں نے ایک نام بنا لیا تھا۔ پھر میں نے میٹرک کی، وہاں سے ایم اے کیا، اچھے نمبروں سے ٹاپ کیا میں نے، پھر میں نے ڈبل ایم اے کیا بی زیڈ یو سے، پھر میں نے تہران یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ میں نے وہ دیے ایگزام، تو میں نے پاکستان میں ٹاپ کر کے میں گیا پی ایچ ڈی کے لیے، ایم فل کے لیے۔ تو وہاں پہ میں نے 2 بار گیا تہران، تو پھر میرا وہاں پہ دل نہیں لگا کہ میری اندر جو ایک سیاست کرنے کی یا وسیب کے حقوق کی لیے آواز بلند کرنے کی جو ایک حرکت تھی، یا اندر جو خدا نے میری فطرت میں رکھی ہے، تو وہ مجھے وہاں پہ رہنے نہیں دیا اس نے، تو میں یہاں آ گیا، احتجاج شروع کیے۔ لیکن مظہر صاحب، رائٹ تو یہ تھا کہ آپ تعلیم مکمل کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سیاست میں آ رہے ہیں تو سیاست میں آپ کو اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، پاکستان میں ایک مقام پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ تو آپ کو اچھی تعلیم چاہیے۔ دیکھیں، اچھی تعلیم تو ضروری ہے، میں بھی کرنے گیا تھا۔ دیکھیں، خدا نے مجھے کمپیوٹر سے بھی زیادہ ذہن دیا تھا، کیونکہ میں تنظیم میں ہی وقت گزارتا، اس کے باوجود بھی کلاس میں ٹاپ کر جاتا تھا، اور پاکستان میں پی ایچ ڈی کے لیے میں نے ایگزام میں ٹاپ کیا تھا، اور 40,000 اسکالرشپ میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔
بات یہ ہے کہ حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے میرے خیال میں نہیں کہ آپ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، شعور ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں پی ایچ ڈی لوگ جو کر چکے ہیں وہ مجھے بیٹھ کے سنتے ہیں آگے، پی ایچ ڈی لوگ مجھ سے کام کرواتے ہیں، پی ایچ ڈی آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے لیکن قوم کی بات کرنے والا آپ کو بہت کم ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ 8 سال کی پی ایچ ڈی تھی، تو پھر میں نے کہا کہ 8 سال میں ادھر رہوں تو میرے پاس اتنے وسائل ہے نہیں کہ میں دوبارہ سے جا کے میں سسٹم کروں۔ سمجھ آ گئی۔ اصل جو ہے ڈیوریشن زیادہ تھا، وسائل کی کمی تھی، تحریک کو شروع کرنے کے لیے تحریک کو شروع کرنا تھا، بہت سے آپ کے خواب تھے۔ اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سریکستان نوجوان تحریک کا آغاز آپ نے کب سے کیا؟ یہ پہلے 2012 تک تقریباً 10 سال 11 سال میں رہا ہوں پی ایس ایف میں۔ اس کے بعد پھر میں نے چھوڑی 2013 کا، میں نے کہا الیکشن لڑا، اس الیکشن کے ساتھ ہی میں نے یہ بنا لی تحریک سریکستان، کیونکہ جیسے جیسے شعور آتا گیا تو اندر سے جو ہماری خدا نے ہمارے اندر سرگرمی رکھی تھی، ایکٹیویٹی رکھی تھی، طاقت رکھی تھی، صلاحیت رکھی تھی، وہ اور زیادہ بیدار ہوتی گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ سارے وسائل تو تخت لاہور لوٹ رہا ہے، ساری نوکریاں پر پنجاب لے رہا ہے۔ سریکی وسیم کے اضلاع میں بھی آپ لئیے میں بھی دیکھ لیں نا، اگر اٹھا کے ریکارڈ تو زیادہ پر پنجاب کے افسر بیٹھے ہیں۔ تو ان کے لیے وسیب کے نوجوانوں کے لیے اور وسیب کے لوگوں کے مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، صوبے کے لیے ہم نے پھر کہا کہ ہمارے اندر اگر خدا نے صلاحیتیں رکھی ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے وسیب کے لیے آواز بلند کریں۔ تو یہ میں نے پھر یہ بنائی سریکستان نوجوان تحریک 2013 سے شروع 2013 سے شروع کی، 2012-13 سے شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سریکی لوگوں کو اپنے حقوق کا علم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں علم تو سب کو ہے، مگر جو اندر کی صلاحیت ہے وہ جس طرح مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو سست رہے گا وہ اپنا حق کھو دے گا۔ تو صلاحیت تو ہر کسی میں ہوتی ہے، لیکن خدا داد صلاحیتیں کچھ اضافی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر خدا نے ایسی صلاحیت، ہمارا کیونکہ میں ڈسٹرکٹ لیا سا رہائشی ہوں، تو یہاں پہ جو بیکورڈ ایریا ہے وہاں پہ اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہے۔ میری نظر کے میں تو جو سریکی لوگ ہیں وہ انتہائی پسماندہ اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر تعلیم کا جو نظام ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے جیسے شعور آ رہا ہے اسی طرح لوگ اپنے صوبے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم کیوں آواز بلند کر رہے ہیں صوبے کے لیے؟ دیکھیں ہماری تہذیب و ثقافت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں زبردستی پنجابی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پر پنجابی پڑھائی جاتی ہے لیکن لاہور میں ہماری سریکی نہیں پڑھائی جاتی، یہاں پہ بھی اب سریکی لاگو ہو رہی ہے۔ تو مسائل اتنے ہیں یہاں کے کہ اگر اب یہ تعلیم کی وجہ سے تو شعور نہیں تھا، اب شعور آ رہا ہے۔ دیکھیں میں پڑھا ہوں تو میں نے کالم پڑھے ہیں، وسیب کے حالات پڑھے ہیں، تو میں اس طرف آیا ہوں، ورنہ میں پاگل ہوں کہ میں اتنی تعلیم حاصل کر کے جو ہے نا میں بھاگ دوڑ رہا ہوں، ہر طرف بیمار ہوں تو بھی بھاگ رہا ہوں، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ شعور ہے، تو یہ شعور آ رہا ہے۔ ہاں شعور کم ہے لوگوں میں، مثلا لوگ ابھی تک بھی وہ میلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ میلے کا جو تھا وہ پرانا رواج تھا۔ میلے ہونے چاہیے، ثقافت ہونی چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے، لیکن شعور سب سے پہلے کہ تمہارا حق کیا ہے۔ تم نے دیکھیں یہ جو بھوک ہے نا، غربت، یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے انسان کو۔ جب مسلمان بھی کفر کر بیٹھتا ہے جب غربت ہوتی، تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں یہاں پہ سریکی وسیب میں کتنی غربت ہے، کوئی سارے پاکستان کو ہمارا سریکی وسیب کھا رہا ہے، سریکی وسیب کو کھا رہے ہیں ہمارا پورے پاکستان۔ مثلا گندم ہے، پورے پاکستان جو ہے وہ سریکی وسیب کی اگائی ہوئی گندم پہ پلتا ہے، 70% غذائی ضروریات سریکی وسیب پوری کر رہا ہے، جس میں وہ جھانگ کو بکھر کو اس کو شامل بھی نہیں کرتے، جنوبی پنجاب کہتے ہیں وہ اس کو۔ تو وہ اس پہ، تو اس کے باوجود بھی یہاں روزگار نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، رات کو ڈاکٹر نہیں ہوتے ہسپتالوں میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اپر پنجاب سے آئے ہوئے افسران جو ہیں وہ سارے یہاں مسلط ہیں، اور وہ اپنی یہاں پہ کروڑوں روپے کی آمدن بنا کے جاتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کر رہے نا۔ یہاں کے لوگ اگر افسر لگیں تو ان کو تو ہوگا نا کہ ہم نے جواب دینا ہے اپنے نوجوانوں کو، ہم نے کچھ کرنا ہے۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے غریبوں کے مسائل کیا ہیں۔ غریب جو 2 روٹی سے تنگ ہے وہ ہسپتال میں جائے تو اس کو باہر کے ٹیسٹ لکھ کے دے تو وہ کیسے کرائے گا بیچارہ؟ جب ٹیسٹ نہیں کرائے گا تو وہ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ جب علاج نہیں ہوگا تو وہ تو ایسے بیچارہ بیماری کی حالت میں، پریشانی میں اور زیادہ مبتلا تو ہو جائے گا اور موت کے منہ میں چلا جائے گا۔
تو یہ مسائل ہیں، تشعور جو ہے انشاءاللہ آ رہا ہے، جیسے اب آ گیا ہے۔ تو میں ایک نوجوان ہوں، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن ہر جگہ پہ میرا لوگ استقبال کر رہے ہیں کہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ یہ جوان نے اپنی زندگی وسیب کے لیے وقف کی ہے، قربان کی ہے، تو ہم کیوں نہ استقبال کریں۔ جس طرح آپ دوستوں نے ہمیں کل بہت عزت دی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ہمارا فرض تھا، اس میں ہم شکریہ کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی محنت ہے، یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ آپ کی محنت کی وجہ سے ہم نے بھی اس چیز کو آگے، آپ کے دیے ہوئے شعور کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، تو اس میں یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ یہ ہمارا کوئی اس میں کریڈٹ نہیں ہے، اللہ پاک اس میں آپ کو آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اچھا سر، ہمارا ڈسٹرکٹ لیا یہ تھوڑا جنوبی پنجاب کا تھوڑا زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی جو ہماری زمین ہے تھل صحرا کی، اس سائڈ کی جو زمین ہے وہ ہمارے دریا سندھ کی جو لوگ ہیں انہیں الاٹ نہیں کی جا رہی۔ جنوبی ادھر اپر پنجاب سے جو لوگ ہیں، جو راوی چناب کے دریائی کٹاؤ سے لوگ ہیں، ان کو لہیا سے زمینیں الاٹ کی جاتی ہے، جبکہ لہیا کے جو سندھ کے دریائی کٹاؤ سے بے گھر ہونے والے لوگ ہیں ان کو یہ حق نہیں دیا جا رہا، جبکہ حق تو ان کا تھا جو حق مار کے اور لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا محنت ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا جی ڈاکٹر صاحب، یہ سب سے اہم ایشو ہے۔ رات بھی میں نے سریکی کلچر ڈے پہ کہا تھا کہ یہ سارے پروگرام، شورا، یہ دانشور، یہ میڈیا والے دوست سارے جو جدوجہد کر رہے ہیں، یہ ہماری ہے شعور دینے کی جدوجہد، کہ شعور آئے گا تو سریکی صوبے کے لیے عوام باہر نکلے گی اور صوبہ بنے گا۔ اصل پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم شعور دیں اور صوبہ لیں۔ دیکھیں، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم کے متاثرین کو سریکی وسیب سے زمینیں دی، اسلام آباد کے متاثرین کو سریکی وسیب سے زمینیں دی۔ کیوں بھائی؟ آخر یہاں کے لاکھوں نوجوان کراچی میں جائیں کمانے، فیصل آباد میں جائیں، گجرانوالہ میں جائیں، اور غیر ملکوں میں جا کے ہماری یہاں کی بچیاں کراچی میں، فیصل آباد میں جا کے ان کو ماسی کہتے ہیں، 10 سال کی 4 سال کی بچی کو جو ان کے گھر کام کرتی ہے۔ اتنا ظلم ہے، اتنی غیرت کو ہماری کو للکارا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو اب نیند بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے حقوق کے لیے صوبے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو یہ زمین کا مسئلہ جو ہے نا بندر بانٹ، یہ تو اب انہوں نے اتنی بدماشی کی ہوئی ہے کہ چولستان میں دیکھیں، وہاں پہ سارے پر پنجاب کی آباد کاری کر رہے ہیں دھڑلے سے۔ یہاں پہ جو انہوں نے تھل ایکٹ منظور کیا پنجاب برانڈ بیوروکریسی نے اپنی بدماشی کے لیے، کہ ادھر سے بیٹھ کے زمینیں الاٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آ کے کچھ آباد ہوتے ہیں، کچھ یہاں پہ مہنگی زمینیں بیچ کے بس پیسے کما رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی آباد کاری اتنی ہو رہی ہے تھل گریٹر کے منصوبے سے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں کہ اس کے لیے اس لئیے کے نوجوانوں کو خصوصاً اپنے اوپر جہاد سمجھ کے نکلنا چاہیے کہ تمہاری زمینیں اگر بغیر قانون کے، بغیر آئین کے، بغیر جو ہے نا رواداری کے، اور وہ غصب کر رہے ہیں اپنے ظلم سے، جبر سے، تشدد سے، وحشیانہ نظام سے، اور وہ جو ہے نا یہاں پہ بدماشی کر کے اپنے الاٹمنٹ کروا رہے ہیں، تو تم کیوں سوئے ہو؟ یہ حق لئیے کے نوجوانوں کا ہے، یہ یہاں کے نزدیکی جنگ کے بکھر کے نوجوانوں کا ہے، یہ ڈیرہ غازی خان کے نوجوانوں کا، یہ تھل چولستان کی زمینوں پہ رحیم یار خان، راجن پور، بھاولپور کے نوجوانوں کے، نہ کہ اپر پنجاب کے۔ یہاں برانڈ جو آفیسر ہیں ریٹائر، یہاں پہ 3-3 4-4 لاٹیں الاٹ کروا کے پھر یہاں پہ بدماشی سے آ کے وہ قبضے کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سارا نظام لاہور سے ہو رہا ہے۔ تو تخت لاہور کے ہم باغی ہیں، اور میں التجا کرتا ہوں کہ لئیے کے نوجوانوں کو کہ اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں۔ آپ کی زمینیں ہیں جو اپر پنجاب کے لوگوں کو بانٹی جا رہی ہیں ریوڑیوں کی طرح، تو آپ جو ہے نا آپ آواز اٹھائیں، بھرپور احتجاج کریں ہر علاقے میں کہ لئیے کی تھل کی زمینوں کی بندر بانٹ بند کی جائے، یہاں کے نوجوانوں کے دی جائے۔ پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں، لاکھوں بے روزگار نوجوان ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں سریکی وسیع میں، عورتیں مرد خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، لیکن نوجوان جاگ ہی نہیں رہے۔ تو نوجوانوں کو جاگنا ہوگا، یہ تمہارا حق ہے، لئیے کہ نوجوانوں کا حق ہے، پڑھے لکھوں کا حق ہے، نہیں پڑھے لکھے پھر بھی ان کا حق ہے، جو یہاں کے آباد واسی ہیں شروع سے ان کا حق ہے۔ تو یہاں کے نوجوان میرے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہوں، ہم پورے وسیم میں اس کے خلاف احتجاج کریں گے، پنجاب برانڈ کو مجبور کریں گے، اداروں کو مجبور کریں گے کہ وہ الاٹمنٹ جو ہے منسوخ کر کے یہاں کے لوگوں کو الاٹمنٹ دیں۔
اور اگر وہ بدماشی سے جہاں الاٹمنٹ کرواتے رہیں گے تو یہ آج نہیں تو کل میں دیکھ رہا ہوں کہ سریکی نوجوانوں نے اگر بغاوت کی تو ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. زمین تو یہ چھوڑ ہی دیں گے لیکن ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جب بھی ان کو نوجوانوں کو شعور آ گیا مکمل طور پر تو یہ پھر آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. یہ میں دیکھ رہا ہوں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو 50 سال بعد کے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. پاکستانی نظام تو ہے ڈانگ ٹپاؤ ساری حکومتیں پالیسی کر رہی ہیں. پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے حرام خورو. یہاں پہ سونا ہے, کانسی ہے, تانبا ہے, پہاڑ ہے, جنگل ہے, دریا ہے, صحرا ہے, جھیلیں ہیں. یہاں پہ کون سی فصل نہیں ہے؟ چاول ہے, دالیں ہیں, چھولے اور گندم ہے, یہ مالٹے, کنو, بغات, عام دنیا کا نمبر 1 پاکستان کا ہے. ساری چیزیں تمہاری اپنی ہیں. پھر بھی تم IMF کے پاس 9,000 ارب تک کا قرضہ لے چکے ہو. کیا ہے یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. جو بھی آتا ہے وہی قرضہ لے لیتا ہے. پاکستان کو جکڑ دیا انہوں نے قرضوں میں اور پھر بدماشی سے جو آتا ہے کھا کے چلا جاتا ہے. پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. تو میری یہی ہے کہ نوجوانوں وسیب والو تمہاری حقوق کی جنگ ہم سریکی وسیب کے جو آواز اٹھائی صوبے والے یہ لڑ رہے ہیں نہ کہ MPM میں لڑ رہے ہیں. یہ تخت لاہور کے پٹھو ہیں. ان کے پاس آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ وقتی طور پر آپ کو تھانہ کچہری کے چکروں میں ڈال کے آپ کے ووٹ لیتے ہیں. مستقبل آپ کا ان کے ساتھ نہیں ہے. مستقبل ہمارے ساتھ ہے آپ کا. ہم آپ کے لیے قربانی دے چکے ہیں, دے رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ آخری دم تک. جب تک زندگی ہے خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم آخری دم تک اپنے وسیب کے لیے جدوجہد کریں گے اور آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سریکی صوبہ بنے گا کہ نوجوان جاگ چکے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر, بالکل نوجوان تو واقعی جاگ چکے ہیں. آپ کی بڑی محنت ہے. تو لیکن تخت لاہور پہ جو اس وقت راجمان ہے وہ بھی ہمارے ہی ووٹوں سے گئے ہوئے ہیں. آپ کے اور جو ہمارے یہاں کے وسیب کے لوگ ہیں انہوں نے انہیں سلیکٹ کیا ہے. تو ایسے الیکٹ ہو کے تو کوئی نہیں آتا. عوام کے ساتھ جو یہ سریکی لوگوں کے ساتھ جو دھوکہ ہو رہا ہے اس کے لیے تحریک سریکستان نوجوان تحریک جو ہے, یہ آپ کی تحریک یا ہماری تحریک کہہ لیں, تو یہ کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ کیا پالیسی؟ بڑا اچھا سوال ہے عرفان بھائی آپ کا. دیکھیں میری شروع سے جدوجہد ہے. ہم احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں. 2200-2500 تک ہم مظاہرے کر چکے ہیں 10 سالوں میں. تو ہر کے لیے بھرپور احتجاج کرتے ہیں. مثلا میں نے طارق بشیر چیمے کے خلاف بڑے مظاہرے کیے, اس کے پتلے جلائے, نواز شریف کے پتلے جلائے, ان کے تابوت نکالے. جب بھی ملتان میں آتے ہیں نواز شریف شہباز شریف آتے تھے, میں ان کے خلاف بھرپور احتجاج کرتا تھا. 40 مظاہرہ بھی میں نے ایک دن میں کیا ہے. میں نے شاہ محمود کے گھر کا بھی گھراؤ کیا, اسی لیے کیا تھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا صوبے کا 100 دن میں, آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ تو جب گھراؤ کیا تو پھر دوسرے تیسرے دن انہوں نے پریس کانفرنس کی, مل کے سیکریٹریٹ کی. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے نوجوان, جس طرح میں وہاں پہ ملتان پہ اور دیگر اضلاع میں ان کا گھراؤ کرتا ہوں, تو نوجوان جب گھراؤ کریں گے تو یہ بولیں گے نا. صرف گیلانی بولتے ہیں اور وسیم میں کام بھی یوسف رضا گیلانی نے کیے ہیں. اب بھی اس کے بیٹے نے صوبے میں پہلی ایک اسمبلی اجلاس میں پہلی تقریر میں ہی صوبے کے لیے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جو ہمارے وسیم کے لیے بولے گا وہ ہمارا ہیرو ہے. گیلانی خاندان کے علاوہ وسیم کے لیے کوئی نہیں بولتا. تو میری بھی التجا ہے کہ نوجوانوں سے سریکی نوجوانوں سے کہ ان کو مجبور کریں, ان کے خلاف احتجاج کریں. بھائی تم ہمارے ووٹ لے کے گئے ہو اور ہمارے اوپر جو ہے ساری جو نوکریوں کے دروازے بند ہیں, ہماری زمینوں کی بندر بانٹ ہوئی, آپ بول نہیں سکتے تو وہاں جاتے کیوں ہو؟ اسی لیے تو میں نکلا ہوں, اسی لیے میں اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے. بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ عوام اپنے حق لینے کے لیے بہر آئے, بولے, احتجاج کرے, چیخے چلائے. بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کے علم اضافے کے لیے. اور میں آپ کو علم اضافہ, اور اگر کبھی ممکن ہوا تو میں آپ کو ایک بہت ہی نامور شخصیت ہے ہمارے لیے سے, بہت ہی ادیب اور باشعور اور با اخلاق اور بڑے پڑھے لکھے اور بہت ہی محنت کا صحافی بھی ہیں. اب تو اللہ پاک کی رحمت ہے ان پر, آپ تمام جان تو گئے ہوں گے. میں نام لینے جا رہا ہوں انجم صحرائی صاحب کا. انجم صحرائی صاحب نے یہی معاملہ گزشتہ الیکشن میں بھی عوام کے سامنے رکھا کہ ہمارے جو دریائی کٹاؤ ہے اس کی جو زمینیں ہیں ان کی بندر بانٹ ناجائز کی جا رہی ہے, ہمارے حقوق کو ہڑپ کر کے دوسروں کو دیا جا رہا ہے. یہ ان کی بھی آواز تھی. اس کے بعد میری زندگی میں آج دوسری شخصیت ہیں, آپ مظہر خان صاحب, آپ ملے ہیں اس پروگرام میں بھی, آپ نے وہی آواز اٹھائی جو انجم صحرائی صاحب اس علاقہ میں اٹھاتے ہیں. تو آپ کے
اور انجم سرئی صاحب کے نظریات اور آپ کے اور انجم سرئی صاحب کے سریکی خطے کے لیے خدمات ایک جیسی ہیں. تو اس کے لیے میں آپ دونوں شخصیات کو، کیونکہ آپ کے ساتھ میری جو پہلا پروگرام ہے انجم سرئی صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے بھی پروگرام رہ چکا ہے، وہ بہت ہی محنت کش ہے. انہوں نے سریکی خطے کے لیے یہی ساری الفاظ یہی باتیں کی ہیں. تو میں چاہوں گا انشاءاللہ جلد میں آپ دونوں کی ملاقات کرواؤں اور اس جو آپ کا مشن ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے آپ جو کام کریں گے انشاءاللہ اس میں ہم بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. جزاک اللہ، شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں ملیں گے. آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. شکریہ. اللہ حافظ. مہربانی.